وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فرمایا جتنے بت پرست لوگ ہیں، جتنے غیر اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں، چاہے عیسائی جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جتنے یا رسول اللہ مدد والے، جتنے یا غوث اعظم مدد والے، یہ سارے جو جن سے صبح و شام بیٹھ کے مناظرے کرتے رہو، یہ نہیں آئیں گے کہ صرف یا اللہ، نہیں آئیں گے. لیکن فرمایا ان کو سمندر میں لے جا کے چھوڑو، سمندر کے بیچ میں، اور چاروں طرف سے پہاڑ جیسی موجیں، سمندر کی طوفانی موجیں ان کو گھیر لیں، تو ایسے میں کیا کنڈیشن ہوگی؟ سب سے پہلے 15 پہ فون ملائے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پولیس سے رابطہ کرو، یا اور جو ایمرجنسی میں اس کو نمبر دیے ہوں گے، چیخے گا، کوئی قریب میں کوئی کشتی والا ہو تو وہ میری مدد کرے. جب اسباب کی دنیا میں نا امید ہو جائیں، اسباب کی دنیا میں نہ ہو، وظیفے بھی پڑھ لیے، جو وظیفے بتائے ہوئے تھے نا، جب بھی کوئی پھنسو تو یہ والے اتنی دفعہ 334 مرتبہ پڑھو، پھینکتے رہو بیٹھ، روحانی والے پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ. جی میں فون کرتے ہیں لوگ روحانی والوں کے پاس کہ میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہی ہے، آپ ایسا کریں 345 مرتبہ یا ودود کا ذکر کریں. حضرت اگر 346 ہو گئے، بس جو آپ کو بتا رہا ہوں نا 345، یہ عدد کیوں بولتے ہیں؟ تاکہ لوگ آپ کی بات پر یقین کریں اس نے کہیں سے کچھ نکالا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے کیا بولوں میں، ابھی لالو کھیتی زبان استعمال کروں گا، پھر لالو کھیت میں بھی اچھی زبان بھی بولی جا رہی ہے. لالو کھیت والے پھر فون کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم لوگ کیا، ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لالو کھیت میں بہت اچھی فیملیز بھی ہیں، لیکن یہ کہ کچھ ابے تبھی بھی چلتا ہے، سب جگہ ہی چلتا ہے، لالو کھیت میں نہیں چلتا. گزرنا تو لالو کھیت سے ہی ہوتا ہے ہم کو، تو اس لیے اتنا ہم نہیں رکھ سکتے کہ افورڈ نہ کر سکیں. تو اردو جو آج کل چل رہی ہے نا، وہ یہ چل رہی ہے ابے تبے. خیر، تو کیا کہہ رہا تھا میں، بات ہی نکل گئی دماغ سے. کشتی کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے تمام وسائل، تمام ذرائع استعمال کر لیے ہیں بھائی، اب آپ کیا ہو گئے؟ نا امید. ہاں وظیفے کر لیا آپ نے 345 مرتبہ، 306، اب قری رسالے سے آپ نے دیکھ کے سارا رسالہ ختم کر دیا. آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹوپی ڈرامے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب قری رسالہ لوگوں نے لگوایا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ میں بڑی ہمت کر کے ممبر پہ بیٹھ کے نام لے لیتا ہوں، جو مجھے مخالفت کا سامنا کرتا پڑتا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں. آپ لوگ تو آرام سے سن لیتے ہیں. بہت دنیا میں جا رہا ہے، اور اس کی حکیم تاریخ چغتائی کے بارے میں درجنوں دفعہ بتا چکا ہوں، فراڈی ہے. یہ جو لفظ میں نے اتنا سا بولا ہے نا، یہ آپ بول کے دکھاؤ یہاں بیٹھ کے، پتہ چلے گا. کیونکہ یہ اتنا سا لفظ جب میں بولتا ہوں تو مجھے غیر نہیں، اپنوں کی مخالفت کا بے پناہ سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ہمارے بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہیں. کچھ لوگوں کو الو بنا رہا ہے، الو. اور بار بار کہتا ہوں مولویوں کو الو بنانا کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. بڑے بڑے مفتیوں کو روحانیت کے نام جہاں آئے گا، دیکھو میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں، عامی لوگ آتے ہیں، کچھ علماء بھی آتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں عام طور پر یا تو میرے برابر ہوتے ہیں یا کچھ تھوڑے سے مجھ سے علم کے لحاظ سے کم لیول کے. مجھے بڑے بڑے بزرگ نہیں آئیں گے. وہ کیوں آئیں گے بھائی؟ میں چھوٹا ہوں، وہ میرے پاس کیوں آئیں گے؟ لیکن اگر میں یہاں پر روحانیت کے نام سے علاج شروع کر دوں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے، پھر دیکھو کیا ہوگا. پھر بڑے بڑے بزرگ آئیں گے اور میرے سامنے دوزانوں بیٹھیں گے. کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو ثابت، علم کی اگر میں بات کروں گا تو کوئی آئے گا بولے گا اس کی دلیل، تو مجھے دلیل دینی پڑے گی. کیا خیال ہے بھائی بخاری ہے، مسلم ہے، فقہ کی فلاں کتاب ہے، میں اس میں غلط بھی ثابت ہو سکتا ہوں. تو بدنامی سے ڈرتا ہے انسان کہ بھائی میں کوئی ایسی بات ممبر پہ بیٹھ کے نہ کروں جس کو میں دلیل سے ثابت نہ کر سکوں. لیکن میں روحانیت کے نام پہ جب کام شروع کروں گا تو مجھے اپنے کسی دعوے کی کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ یہ سارا سیٹ اپ ہی سینہ بسینہ وہ ہوائی. آپ کی بچی کا رشتہ نہیں آ رہا، 365 دفعہ یہ اتنا پڑھ لو. کوئی آگے پوچھے کہاں سے نکالا آپ نے؟ بھائی نکالا نہیں ہوتا، یہ چیزیں اوپر سے آ رہی ہیں. نکالا کیا ہوتا؟ کیا نبی پہ جادو نہیں ہوا تھا؟ بس ایک دلیل ہے، نبی پہ نہیں ہوا تھا.
ابے نبی پہ جادو ہوا تھا، اس کا مطلب ہے جس پہ بھی اٹھاؤ جادو کر لو. نبی پہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. ابو بکر پہ کیوں نہیں ہوا، عمر پہ کیوں نہیں ہوا، عثمان پہ کیوں نہیں ہوا، علی پہ کیوں، مجھ پہ کیوں نہیں ہوتا؟ سیدھی سی بات ہے. میں تو نبی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. میں تو سارے روحانیوں کو بولتا ہوں آؤ بیٹھو مل کے جادو کرو، پورا زور لگا لو. اور میں نے نہ کوئی فلیتا نہ پلیتا نہ مجھے روحانیت کے نام پہ علاج آتے. انشاءاللہ میرا ایک بال گرا کے دکھا دو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے تھوڑی اندھی لگے گی جس پہ بھی یوں یوں کرو گے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ نہ بندش لگا سکتے ہیں نہ بندش کھول سکتے. ان کے اپنے گھروں کے بیچاروں کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مجبور ہو کر خانقاہ کھولتے ہیں، روحانیت کے نام پہ دھندے شروع کرتے ہیں، روحانیت کے نام پہ رسالے نکالتے ہیں، کیونکہ ان کو آتا چھاتا کچھ نہیں ہے. ہمارے مدارس میں جو بچہ پڑھائی میں پیچھے ہوتا ہے، جو نہ مفتی بن سکتا ہے نہ کوئی تحقیقی کام کر سکتا ہے، وہ جن چڑیل اتارنے کا کام شروع کر دیتا ہے. ہم تو اپنے شاگردوں کو جانتے ہیں نا، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون روحانی بابا بنے گا اور کون باقاعدہ مفتی عالم بن کے لوگوں کی واعظ و نصیحت اور اصلاح کا کام کرے گا. جو بالکل کسی کام کا نہیں ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ میری یہ ڈگری کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، مجھے آتا ہی کچھ نہیں ہے. عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا نا جو حدیث کی عربی، وہ کیا کرتا ہے پھر کسی روحانی بابے سے جا کے بیٹھ ہو جاتا ہے، پھر وہی دھندا شروع کر دیتے. روحانی پھر چھو جن اتار رہا ہے فلانا، جن ویسے ہی اتر جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھو تو اس کو کوئی بھی پھونک مارے گا، وہ بھاگے گا جن. تو یہ سارا اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں، میں نے اتنے جن اتارے ہیں. تو اس لیے کچھ بھی نہیں ہے، بار بار کہتا رہتا ہوں. اور یہ میں وہاں بیٹھ کے جو کہتا ہوں، جو مجھے مخالفت واٹس ایپ پہ اور ادھر ادھر جو فیس بک پہ اور یہ سب جو ہے نا، یہ میں بھگتتا ہوں. بعض دفعہ ہمارے بڑے میرے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ شدت کرتا ہے مخالفت میں، تو مجھے پتا ہے ان بڑوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، بڑوں کو یہ بیوقوف بنا رہے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے بھی زیادہ عقل مند سمجھتے ہو کیا؟ ایسا نہیں ہے، سب بڑوں کو بیوقوف نہیں بناتے. کچھ لوگ ہیں جو سیدھے ہوتے ہیں، وہ یہ یقین نہیں کر سکتے کہ کوئی آدمی داڑھی رکھ کے ٹوپی پہن کے اتنا بڑا فراڈی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بیچارے اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. سمجھ رہے بات؟ کیونکہ فی نفسی ہی تو جن کا وجود بھی ہوتا ہے، فی نفسی ہی جادو بھی ایک امکان تو ہے نا اس کا. میں سرے سے جادو کا منکر تھوڑے ہی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں جب ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ چکر میں پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اس لیے اور یاد رکھو، یہ جادو جن چڑیل اکثر انہی پہ ہوتے ہیں جو ان چیزوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. گورے پہ چڑھتا ہے جادو، گورے پہ کبھی جادو دیکھا آپ نے انگریز پہ؟ ہے بھائی، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں ترقی میں، ان کو 335 336 دفعہ یہ پڑھ لو، 465 ہٹا دیں، ان کو کہہ کے کام میں لگتے ہیں وہ. لیکن ان کے کام میں برکت نہیں ہے، یہ ضرور ہے. کام میں لگتے ہیں، نظر اللہ پہ نہیں ہوتی. اگر کام ہو بھی جاتا ہے اس کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. پیسہ کما کے بھی سکون نہیں ہے نا. اصل چیز تو سکون ہے، اطمینان ہے. مسلمان کام پہ توجہ دیتا ہے، پوری توجہ. نظر کس پہ رکھتا ہے؟ اللہ. کام ہو جائے تو اللہ نے کر دیا، نہیں ہو بھائی اللہ نے نہیں لکھا ہوا تھا، نہیں ہوا تو خودکشی نہیں کرتا. ان کا کام ہو جائے تو اتراتے ہیں، اللہ کی طرف نسبت نہیں کرتے، نہیں ہو تو خودکشی کرتے ہیں. روحانی والے اتنے پریشان ہیں نا مجھ سے، کیونکہ نہیں یار یہ آدمی ہماری دم پہ پاؤں رکھ کے پتہ نہیں کیوں کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی دوسرے عالم اس طرح بولتے نہیں ہیں ان کے خلاف. یہ ہماری دم پہ مسلسل پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور اٹھا نہیں رہے پاؤں. چلو تھوڑا سا اٹھائے پھر رکھ لے. بلی کے دم پہ آپ پاؤں رکھیں، وہ چیختی ہے تو آپ فوراً اٹھاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ مسلسل کچلے ہی جا رہے. اور پھر جب میں یہ لفظ کہتا ہوں نا کہ روحانی علاج والوں میں دو طبقے نہیں ہیں کہ یہ اچھے ہیں اور یہ، کیونکہ ہمارے علماء جب ان پہ رد کرتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں ان میں دو، کچھ فراڈی ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں. تو یہ جب لفظ کہہ دیا نا کچھ اچھے، تو یہ ہر روحانی اس کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو ان کچھ اچھوں میں شامل کر دے. کہ وہ حضرت کا جتنا بیان ہے وہ فراڈیوں کے بارے میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم فراڈی تھوڑی ہے، ہم تو علماء کے خاک کے برابر بھی نہیں. میں جب بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں ان میں اچھے برے نہیں، یہ سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے اس لحاظ سے اچھے برے ہوتے ہیں ان میں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فراڈی نہیں ہوتے، لیکن وہ ان کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہم نیک ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہ ہو لیکن اسے یہ وہم ہو جائے کہ میں کیا ہوں،
ڈاکٹر ہوں, وہ علاج شروع کر دیتا ہے لوگوں کا. بعض پاگل آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ لگا کے آلات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہر ایک کو چیک کر رہے ہیں, تو ہوتے پاگل ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر. تو اس کو ہم برا نہیں کہتے, لیکن ہم کہتے ہیں وہ پاگل ہے, آپ پاگل نہیں ہیں. بچوں کو بھی آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا, بعض دفعہ گھروں میں وہ کیا کہتے ہیں, جو ڈاکٹر یہاں لگاتے ہیں کان سے, جو بھی کہتے ہیں باہر اس کو کان سے لگا کے وہ ڈاکٹر جب چیک کرتے ہیں نا, گھروں میں بچوں کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے, کبھی کبھار ڈاکٹروں کی نقل اتارتے ہیں. تو ایسے ہی بعض لوگ چلے کر کے وظیفے پڑھ پڑھا کے ان کے دماغی توازن بری طرح متاثر ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, مسلسل ایک ہی چیز کا وہ کر کر کے نا دماغی توازن. اب وہ ہوتے فراڈی نہیں ہے. اب ان کو کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی جائے گا تو ان کے دماغ پہ چونکہ اثر ہو گیا, اب کسی کی داڑھی میں ان کو جن نظر آتا ہے, کسی کی ٹوپی میں نظر آتا ہے, کسی کو یہ آپ کوئی بندش ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ آ گیا ہے, حالانکہ آیا وایا کچھ نہیں ہوتا. ان کا دماغ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بیچارے اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے پھر لوگوں کا علاج شروع کرتے ہیں. اس سے علاج نہیں ہوتا, اس سے وقتی طور پر وہ تو کوئی بھی آیت الکرسی پڑھ کے دم کرے گا, اگر جن بن ہوگا تو وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا. تو جب یہ کبھی کبھار دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا تو اور وہم ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ یار یہ تو مجھے بہت کچھ آتا ہے. تو میں کہتا ہوں یہ بیچارے چلے کر کر کے پاگل ہو گئے, آپ تھوڑی پاگل ہو. آپ جب اور اچھا ان لوگوں سے عقیدت ہونے کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہی چلے آپ نے بھی کیے ہوئے ہوں. پھر کچھ لوگ ان کے پاس جب جاتے ہیں ان کی محفل میں تو یہ ان کو بھی ذکر بتاتے ہیں ایک مخصوص طریقے سے. جب آپ نے وہ مخصوص طریقے سے ذکر کیا, آپ بھی ہوئے پاگل, تو آپ کو اپنے شیخ سے عقیدت شروع ہو جاتی ہے. یہ جنرل نالج آپ کو کہیں نہیں ملے گی, قیمتی باتیں ہیں, سن لیں اس کو. تو آپ کو کیا ہو جاتی ہے, اپنے شیخ سے عقیدت. وہ عقیدت بھی مسمرزم کی وجہ سے, اس نے جو عمل بتایا ہوتا ہے نا, اس سے آپ کے دماغ بھی متاثر ہوتا ہے. نارمل آدمی کو کبھی بھی ان سے عقیدت نہیں ہوگی, کیونکہ ان کے بولنے کا, بات کرنے کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے جس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یا تو یہ فراڈی ہے یا تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے. یہ بتا دوں آپ کو, ان کی انٹرنیٹ پہ تقریریں موجود ہیں روحانی علاج والوں کی, آپ کو انٹرنیٹ پہ سنو تو ان تقریروں سے آپ کو لگے گا یا کوئی بہت بڑا فراڈی ہے یا اس کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہے. کیوں, ان کی باتوں میں ربط نہیں ہوگا. اور اس بے ربط باتوں سے لوگ متاثر کیوں ہوتے, کہتے ہیں بہت پہنچی ہوئی باتیں ہیں. کیا انگلش میں سمجھاؤں بھائی, جو آدمی بے ربط باتیں کرتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, پاگل ہے نا, تو کہاں سے شروع کر رہا ہے, کدھر ختم کر رہا ہے, درمیان میں کیا, ادھر کیا, کوئی بات آپس میں میچ ہی نہیں ہو رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن چونکہ لوگوں کو ان سے عقیدت ہو چکی ہوتی ہے, ٹوپی اور ان کے ماتھے پہ محراب کی وجہ سے, اب یہ بے ربط باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو عقیدت ختم ہونے کے بجائے اور بڑھتی ہے کہ یار یہ کوئی تھوڑے سے پہنچے ہوئے نہیں ہے, یہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری پہنچ سے بالا تر. ایک تو دوائیں ہوتی ہیں نا جو بچوں کی پہنچ سے دور رکھی جاتی ہیں, اور ایک یہ ایسی چیزیں کہ یہ عام آدمی کی پہنچ, تو یہاں یہ بہت ہی معرفانہ کلام کرتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بہت ہی وہ ماشاء اللہ سبحان اللہ, کوئی ایک لفظ سمجھ میں آ جائے گا نا اس سے سبحان اللہ واہ واہ واہ, بس وہ چونکہ اتفاق سے یہ ایک ایسی بات حضرت نے کہہ دی جو سمجھ میں آتی. عقل دیکھو, قرآن خطاب ہمیشہ کرتا ہے اہل عقل سے. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, قرآن کتنی آیتوں میں ہے کہ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. کیا مطلب, اللہ کہتے ہیں ہم نے بات کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر تم میں عقل ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گی. جب اللہ کا کلام انسانوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے, 2 اور 2 4 کی طرح اس میں کلیئر باتیں ہوتی ہیں, تو اللہ سے اونچا کلام کس کا ہوگا. ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, بے ربط, ادھر ادھر سی, حصار, فلیتے, ایسی اصطلاحات جس کا ڈکشنری میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حصار, فلیتے, بندش. اب آپ ان سے بندش کی ڈیفینیشن پوچھ لیں, بندش کسے کہتے ہیں, قیامت آ جائے گی, یہ بندش کا مطلب. پھر آپ ان سے پوچھیں اچھا بندش کن کن چیزوں پہ لگائی جا سکتی ہے, قیامت آ جائے گی, یہ فہرست پیش نہیں کر سکتے, ساری چیزوں پہ لگائی جا سکتی ہے. تو یہ جو بندش لگانے والے لوگ ہیں یہ تو پھر ان کو ہڑتال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہر چیز پہ بندش لگا کے ساری چیزیں روک لیں, نظام عالم برباد ہو جائے. تو بس کیا بتاؤں, یہ موضوع تبدیل ہو جاتا ہے, میں جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو وہ
وہ کیا ہے، سمندر کی موجوں کے اندر پھنسا ہوا ایک آدمی. تو پہلے تو وہ عبقری رسالے کی فہرست پڑے گا کہ سمندر کی موجوں میں جب پہلے تو وہ پولیس سے رابطہ کرے گا، پھر وہ اور جتنے ذرائع ہیں نا، وہ جو گارڈ گھوم رہے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کرے گا، اپنے گھر والوں سے رابطہ کرے گا. ساری دنیا کی کوششوں سے جب مایوس ہوگا تو بکسے سے عبقری رسالہ نکالے گا. عبقری رسالے میں دیکھے گا بھائی کہ جب سمندر کی موجوں میں پھنس جاؤ تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے. اس میں لکھا ہوگا یہ والا وظیفہ 335.4 دفعہ، کیونکہ اب سمندر کی موجوں تو ڈیجیٹل پہ چلا جائے گا نا. وہ بھائی زیادہ بڑی پریشانی ہے، اس میں تو پورا لگا بندہ حساب کتاب ہوگا ڈیجیٹل سسٹم کے تحت. 5 نہیں ہونے چاہیے اور اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. لوگ مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی تو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تھا، یہ وظیفہ پڑھا تھا. تو اگر کوئی سمندر میں پھنس جائے اور اس کو ہم وظیفہ بتائیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو واقعی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہو کہ 300 اور اس وظیفے پڑھنے کے لیے کسی رسالے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ وظیفہ پڑھا نہیں تھا، بلکہ دعا مانگی تھی ان الفاظ میں. نہیں یاری بات، دعا مانگی تھی، اس دعا کے الفاظ یہ تھے. آپ نے بھی دعا مانگنی ہے وہ الفاظ میں جو آپ کو سمجھ میں آئے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ میرے اپنے الفاظ کے بجائے میں وہ الفاظ استعمال کروں جو یونس علیہ السلام نے کیے تھے تو بھی ٹھیک ہے اور اچھی بات ہے. لیکن یہ تھی کیا؟ دعا. سوال پیدا ہوتا ہے دعا میں دعا کہتے ہیں مانگنے کو، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت اتنی دفعہ پڑھنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں اور مانگنے میں فرق کیا ہے؟ بہت مشکل سوالات ہیں بھائی. اتنے تو ایم اے میں بھی اسلامیات میں بھی ایسے سوال نہیں ہوتے بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے پڑھنے میں اور مانگنے میں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ پڑھنے میں بھی الفاظ زبان سے گمانے پڑتے ہیں، مانگنے میں بھی. تو پڑھنے میں اور مانگنے کا فرق بھکاری سے پوچھیں آپ. بھکاری آپ سے جب پیسے مانگتا ہے تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ پڑھنے کے الفاظ ہوتے ہیں یا کسی سے کوئی چیز مانگنے کے الفاظ ہوتے ہیں؟ نہیں یاری بات، صرف کیفیت اور نیت سے فرق تبدیل ہوتا ہے. بھکاری کو کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں علاقے میں سیٹ ہے، اس سے 1 لاکھ روپے مانگو. بھکاری کہتا ہے کہ مجھے اس سیٹ کی زبان نہیں آتی، میں انگلش بولتا ہوں اور وہ سیٹ صاحب اردو بولتے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے انگلش بولنے والا کبھی دیکھا نہیں کہ اردو والے سے مانگے. اکثر تو بیچارے ہم لوگ ہی ہیں جو IMF سے کشکول لے کے مانگتے رہتے ہیں، وہ بھی انگلش میں مانگتے ہیں. ان کا یہ قانون ہے کہ انگلش میں لکھ کے دو کتنے پیسے چاہیے، ٹھیک ہے نا. اردو میں لکھ کے دو بولے ہٹا ترجمہ کرا کے لاؤ اس کا کہیں اور ہٹا دیں گے. تو بھکاری جو ہے نا، بھکاری اس کو بھی اس کی زبان تھی انگلش. اس کو مانگنا کس سے ہے؟ بولو بھائی. سیٹ صاحب سے جو اردو بولتے ہیں. اب بھکاری کو کسی نے الفاظ رٹا دیے جا کے یہ بولا، تم اس سے جا کے بولنا سیٹ صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، میری بچی کی شادی ہونے والی ہے، اس کے لیے مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے. اب بتاؤ یہ الفاظ رٹا لگا کے یاد کرے گا نا؟ آپ نے کہا کہ یہ الفاظ 7 دفعہ اس کے منہ پہ جا کے پڑھ لینا. اب یہ رٹے رٹائے الفاظ جا رہے 7 دفعہ. سیٹ صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے اپنی بچی کی شادی کے لیے 1 لاکھ روپے چاہیے، آگے وقف، فل اسٹاپ. پھر دوبارہ سیٹ صاحب میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، مجھے اس کے لیے 1 لاکھ روپے چاہیے، فل اسٹاپ. پھر دوبارہ ریورس لگائے گا. سیٹ کی جیب سے پیسے نکلیں گے؟ چانس یہ ہے کہ نہ نکلیں. بولے پتہ نہیں کیا کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے، کوئی خبرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، کوئی نیوز چینل والا ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ کیا ریکارڈنگ چلا رہا ہے یہ تو؟ اور ایک وہ بھکاری ہے تھوڑی دیر میں آیا. اب دیکھو یہ گرامر کے لحاظ سے بڑے اچھے الفاظ ہیں. سیٹ صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، ہے نہیں بولا، ہیں. پورا گرامر کے لحاظ سے اچھے کے ساتھ ہیں لگے گا.
کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے برعکس ایک آدمی انگریزی زبان آتی ہے اسے، یا ایک آدمی کو اردو آتی ہے اور انگریز سے اس نے بھیک مانگنی ہے، اس کو پتا ہے مجھے انگریزی نہیں آتی، اب یہ جا کے اس سے اس کی زبان میں مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی زبان نہیں آتی، کیا کرے گا؟ سب سے پہلے چہرے کے تاثرات سے ظاہر کرے گا کہ بڑا محتاج ہوں، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، اور جو ٹوٹے پھوٹے اس کی زبان کے الفاظ آتے ہوں گے وہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ چھینی ہتھوڑے سے جوڑ توڑ کے گرامر چاہے صحیح ہو غلط ہو پیش کر دے گا، بھائی دیکھ لو یار خدا کے لیے۔ اگر یہ نہیں بتا پا رہا کہ میری مجبوری کیا ہے، کہے گا چھوڑو مجبوری، یہ مجھے وہ آپ کی زبان نہیں آتی، مجھے نہیں پتا بیٹی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، شادی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، ایسے اس کے سامنے پڑ جائے گا، بھائی پیسے دے دے بس، یہ نہ پوچھ کے میری مجبوری کیا ہے۔ اب اس کے لیے جو غلط سلط ٹوٹے پھوٹے گرامر کے لحاظ سے الفاظ جو استعمال کرے گا، ان الفاظ کو کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھکاری نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، یا یوں کہیں گے ان الفاظ سے مانگا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ مانگنا کہلائے گا یہ عمل، اور وہ جو اس نے ایک رٹے رٹائے جملے لا کے اس کے سامنے پڑھ دیے وہ عمل کیا کہلائے گا؟ پڑھنا۔ مانگنے میں اور پڑھنے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ مانگا جاتا ہے دل کی کیفیات کے ساتھ، اور پڑھا جاتا ہے ایک لگا بندہ، ایک اصول ہے، یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا۔ آج دعائیں پڑھی جاتی ہیں، مانگی نہیں جاتی۔ دعا کے بارے فرمایا ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو، اس سے مانگو، تضرعا عاجزی کے ساتھ، وخفیۃ اور چپکے سے، نہیں آ رہی میری، چپکے سے رات کی تنہائیوں میں کہیں کونے میں مسجد میں گڑگڑاؤ اس کے سامنے، مانگو، وظیفے نہیں پڑھو افقری میں دیکھ دیکھ کے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اردو میں اللہ سے مانگ لو، اللہ میری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کی عزت اور پاک دامنی کے لیے تجھ سے چاہتا ہوں کہ اللہ ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام، اردو میں مانگو اللہ سے اپنی زبان میں، جو پٹھان ہے وہ پشتوں میں مانگے۔ دعا کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ چاہتے کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا، خطا ہوئی، گڑ گڑائے اللہ سے مانگا انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ۔ آج توبہ کرنے والا بھی اس درد سے اللہ سے توبہ نہیں کرتا، وہ بھی کچھ وظیفے پڑھنے میں لگ جاتا ہے۔ اول تو اس کے لیے تو وظیفے بھی نہیں لوگ پڑھتے گناہ سے توبہ کے لیے، وظیفے بھی صرف اپنے دنیا کے فائدوں کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے۔ اسی وجہ سے دعاؤں میں جان ختم ہو گئی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد چاہیے تھی اللہ سے، اولاد، بوڑھے ہو گئے، بیوی بانجھ ہو گئی مگر اولاد نہیں ہے۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کسی روحانی سینٹر گئے ہوں اور انہوں نے کوئی وظیفہ مانگا ہو، ہمیں علم نہیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا آتا ہے؟ اذ نادى ربه نداء خفیا، اس وقت کو یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ یہاں بھی یہ نہیں کہ اجتماعی سطح پہ سب کو بلایا ہو، بھائی میں دعا مانگوں گا سارے آمین آمین، یا تم مانگو میں آمین آمین کہوں گا، چپکے سے، نداء خفیا۔ اور کیا پکارا؟ اب جو آگے الفاظ ہیں وہ وظیفے کے نہیں ہیں بلکہ دعا کے ہیں، اس الفاظ سے پتہ چل رہا ہے۔ قال رب انی وهن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ یہ کوئی وظیفہ ہے؟ بولو بھائی، یہ تو بات چیت ہے جو پیغمبر کے اور اپنے رب کے درمیان ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ رب انی وهن العظم منی، اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، کوئی اولاد کا امکان نہیں ہے اس بڑھاپے میں، کوئی امکان نہیں۔ یہ بتا رہے کہ میں تجھے کیوں پکار رہا ہوں؟ اس لیے کہ اسباب کی دنیا میں نا امید ہو چکا ہوں۔ اسباب کی دنیا میں لوگ مجھے بیوقوف سمجھیں گے کہ اتنا بوڑھا اور بیوی بھی جس کی بانجھ بھی ہو بوڑھی بھی ہو، کیسا لوگ بیوقوف سمجھیں گے کہ اس وقت اولاد کی امید رکھ رہا ہے، خواہش کر رہا ہے۔ تو اے اللہ میں تجھ سے اس لیے پکار رہا ہوں، تجھے اس لیے پکار رہا ہوں کہ تو کسی کام کے کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے۔ چپکے سے جا کے پکار رہے، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، بال سفیدی سے ایسے جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں، ایسے بال چمک رہے سفیدی سے، اتنے سفید بال۔ وکانت امراتی عاقرا،
اور میری بیوی بوڑھی بھی ہے اور بانجھ بھی ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں ابھی بھی تیری رحمت سے مایوس، تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا. ان روحانی والوں نے آپ کو اللہ سے ہٹا دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ ٹھیک ہے، وظیفے میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن جس طرح دعا کر کے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے ایسا وظیفوں سے قریب نہیں ہوتا. پریشانیوں میں تو کم از کم انسان اللہ سے دل لگائے، اس سے مناجات کرے، اس سے بھی رہ گیا، اس سے بھی دور چلا گیا. اٹھائے گا قریب رسالہ، اس پریشانی کا کیا لکھا ہوا انہوں نے. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ ابھی بھی تیری رحمت سے مایوس. کیسا مزہ آ رہا ہوگا حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے رب سے دعا مانگنے میں. دعا میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دعا اگر حقیقی انداز سے مانگی جائے، قبول ہو یا نہ ہو، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے انسان. اور قبول تو ہوتی ہی ہے، چاہے وہی چیز اللہ دے دیں یا اس کا متبادل دے دیں. اور آگے پھر اشکال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ اللہ تو پوچھے گا کہ جب تو خود ہی اعتراف کر رہا ہے کہ میں بوڑھا بھی ہو گیا، بیوی بانجھ بھی ہو گئی، ٹھیک ہے تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں، لیکن اس عمر میں تجھے اولاد کا کرنا کیا ہے؟ بھائی اولاد تو ہوتی ہے بڑھاپے میں سہارا بنے گی. اب تو بڑھاپا آ گیا، اب تو اس عمر میں بچہ جب تک وہ جوان ہوگا، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا، آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اگلے جملے میں اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، تیرا برگزیدہ بندہ ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرا یہ سلسلہ یہی ختم نہ ہو جائے. میں چاہتا ہوں مجھے نیک صالح اولاد ملے تاکہ یہ روحانی سلسلہ جو حقیقی معنوں میں روحانی ہے، دین کی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ، میرے بعد میری اولاد سنبھال لے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ؟ پیغمبر اولاد دنیا کے لیے نہیں مانگ رہے، آخرت کے لیے. اور یہ بھی سمجھ میں آیا حضرت زکریا پیغمبر سے ہزاروں شاگرد ہوں گے ان کے، اس کے باوجود کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد. کیونکہ اولاد جیسے صدقہ جاریہ بنتی ہے ماں باپ کے لیے، شاگرد اس طرح سے صدقہ جاریہ نہیں بنتے. اولاد والدین کو بخشوانے کا جو ذریعہ بنتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں بن سکتا. اولاد والدین کے دنیا سے جانے کے بعد جس طرح درد دل سے ان کے لیے دعائیں مانگتی ہے، کوئی اور اس طرح سے دعا نہیں مانگ سکتا. تو میرے بھائی یہ ہے جو اللہ اس کے رسول ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، مانگو اللہ سے، گڑ گڑاؤ. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں وظیفے نہیں پڑھے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تیری غلطی نہیں ہے کہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، یہ میری غلطی ہے کہ میں بغیر بتائے تیری اجازت لیے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا. سبحانک، تو غلطیوں سے پاک ہے، تو نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، تو اس عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی غلطی کرنے والا ہوں، مجھے سے غلطی ہوئی ہے. جب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو توبہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی یونس نے توبہ کی ہے، ہم نے مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر ڈال دے. کئی اندھیروں میں، فنادا فی الظلمات، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اللہ بتا رہے اتنے اندھیروں میں بھی جب یونس نے مجھے پکارا، میں نے ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے یونس کی پکار کو سنا ہے، اور صرف سنا نہیں بلکہ اس کی پکار پر لبیک کہا اور ان کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی ہے میں نے. یہ ہے اللہ کا اور بندے کا تعلق، جو اللہ دعا کے ذریعے اپنے اور بندے کا تعلق پیدا کروانا چاہتے ہیں. لیکن آج کا مسلمان دعا پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے.